بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ جس کی وضاحت مطلوب ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں جی، سنت اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہو اور عملی تواتر بھی ہو، یعنی مسلسل اس پر عمل ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، اور اجماع امت نے، اسلاف امت نے، تمام تر لوگوں نے آج تک اس پر عمل موجود ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اور حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عملی تواتر نہ ہو، کہ اللہ کے نبی نے کبھی اس کو کیا یا بعد میں کبھی کسی صحابی نے کیا اور اس کے بعد پھر اس پر عمل ختم ہو گیا اور عملی تواتر موجود نہیں، تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک آپ کو مثال دوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد اپنی گھر والی کو بوسہ دیا ہے، لیکن یہ سنت نہیں، یہ حدیث ہے، اس پر عملی تواتر نہیں ہے۔ تو یہی فرق ہے اہل حدیث کا اور اہل سنت والجماعت کا۔ جو اہل حدیث حضرات ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد گھر والی کو جا کر کے وہ بوس و کنار کریں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، وہ ہر بات میں حدیث کو لیتے ہیں، تو جب حدیث میں آیا ہے تو ان کو تو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کو ایسا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، سنت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عملی تواتر ہو، ہمیشہ سے وہ بات چل رہی ہے۔ جس طرح کہ کلی کرنا سنت ہے وضو کے اندر، اب ایسا کوئی وضو نہیں دنیا کے اندر کہ وضو تو ہو اس میں کلی نہ ہو، تو جس میں دوام استمرار ہو، ہمیشگی ہو، عملی تواتر ہو، اس کو سنت کہیں گے۔ جو کبھی کبھی جس پر عمل کیا گیا ہو تو اس کو حدیث کہیں گے۔ جیسے کہ بخاری مسلم شریف میں ایک روایت آئی ہے کہ جوتا پہن کر کے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ تو اب اس میں اہل حدیث حضرات جو ہیں بخاری مسلم کی روایت کو لے کر کے اب وہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھیں، لیکن اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ تو اس حدیث کو نہیں لیں گے، کیونکہ ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں جوتے کو اتار کر کے نماز پڑھنا ایسی حدیث ملتی ہے، اور امت کا عملی تواتر بھی اسی کے ساتھ ہے کہ جوتی اتار کر کے نماز پڑھنی ہے، اور ہم لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں جو ہیں وہ سنت کو زندہ کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث تو سنت کو مٹانے والے ہیں۔